أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی جعل لنا لسانا وشفتین وهدانا النجدین والحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين أولها آدم وآخرها خاتم وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد جاء فيما يزار به أبو عبد الله الحسين عليه السلام يوم عاشوراء. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. صلوات پڑھیں آپ حضرات. اللهم صل على محمد. خطبے میں جو چیز جو آخری فقرے میں نے پڑھے اس سے شاید آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس مجلس کا موضوع زیارت عاشوراء ہے. اگر آپ نہیں سمجھے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک پیراگراف زیارت عاشوراء میں وہی ہے کہ جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھا، اور آج کی اس مجلس کا بلکہ آئندہ ایک اور مجلس کا موضوع یہی ہوگا کہ زیارت عاشوراء اور اس پر ہونے والے اعتراضات. دیکھیے، زیارت عاشوراء پر دو طرح سے روشنی ڈالی جا سکتی ہے، دو اینگل سے زیارت عاشوراء کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے.
ایک تو یہ کہ ہم زیارت عاشورہ کے اندر اتریں اور اس کے متن اور ٹیکسٹ کے بارے میں بات کریں، اور ایک ایک فقرے ایک ایک جملے کی تشریح کریں اور اس سے مراد کیا چیز ہے اس کی تفسیر کریں، یعنی زیارت عاشورہ کے کنٹینٹ کو ڈسکس کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم زیارت عاشورہ کو باہر سے ڈسکس کریں، آؤٹر آسپیکٹ اس کا دیکھیں، اور اس میں دو چیز خاص طور سے، ایک یہ کہ زیارت عاشورہ کی سند کیا ہے، اسناد کیا ہیں، راوی کیسے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس میں کہ ہم آداب زیارت عاشورہ کیا ہیں، کیا طریقہ بتایا گیا ہے زیارت عاشورہ کو پڑھنے کا۔ میں آپ سے بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی کنٹینٹ کے بارے میں ان مجلسوں میں بات نہیں کروں گا، بلکہ بات کروں گا تو میں وہ اس آؤٹر آسپیکٹ کے بارے میں اس دوسرے اینگل سے زیارت عاشورہ کو دیکھیں گے، یعنی باہر سے بس ہم زیارت عاشورہ کو انشاءاللہ اس مجلس میں اور آئندہ مجلس میں دیکھیں گے۔ دیکھیے زیارت عاشورہ، آپ ہو سکتا ہے یہ سوال کریں کہ یہ موضوع آپ نے کیوں اختیار کیا اور کیا ضرورت ہے اس موضوع کی، تو جواب یہ ہے کہ اس موضوع کی میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اور اس وقت خاص طور سے بے انتہا ضرورت ہے کہ اس پر بحث کی جائے، گفتگو کی جائے، اس کا اوپر ڈسکشن کیا جائے۔ یہ میں تو سمجھتا ہوں، یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس پر ڈسکشن کرنے میں، اس کی وضاحت کرنے میں بہت دیر بھی ہو چکی ہے، لیکن مزید تاخیر نہ ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ابھی بات کی جائے۔ اور زیارت عاشورہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کو عام طور سے ایڈریس نہیں کیا جاتا، حالانکہ بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اب تک بہت سارے نقصانات اٹھاتے آئے ہیں، بہت سارے ہم نے خمیازے بھگتے ہیں، کیونکہ ہم نے زیارت عاشورہ کو ٹھیک سے ڈسکس نہیں کیا، اس پر اعتراضات ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی حال ہی میں کراچی میں روز عاشورہ یعنی 10 محرم کو زیارت عاشورہ ایک شاہراہ پر، جہاں پر شاید ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں لوگ ہوں گے، اور جلوس نکل رہا تھا، شیعوں کا جلوس تھا، مگر مین سڑک پر، مین شاہراہ پر زیارت عاشورہ کو لاؤڈ سپیکر پر پڑھا گیا۔ اور یہی نہیں، جب یہ زیارت پڑھی جا رہی تھی اس وقت پاکستان کا کوئی ٹی وی چینل اسے لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا تھا اس پورے جلوس کو، چنانچہ اس زیارت عاشورہ کا بھی لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا۔ اور اس زیارت عاشورہ میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے کلمات جو ہیں وہ لعن کے ہیں، لعنت ہے اس میں بہت، اس کی وجہ سے وہاں پر حالات کشیدہ ہو گئے، اور جیسے کہ مجھے اطلاع ملی ہے تقریباً 34 لوگ شیعہ بعد میں مار دیے گئے، اور بہت بڑا ہمارا نقصان تھا، جانی نقصان تو ہوا ہی، مالی نقصان بھی ہوا، اور آپ صرف یہ تو جانے گئی نہ معلوم کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوائیں ہو گئیں، اور اس کے بعد میں جو اثرات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں۔ تو ہم نے اسے سڑک پر پڑھا، شاہراہ پر پڑھا، اور لائیو ٹیلی کاسٹ ہو گیا، اس کی وجہ سے اس کے اثرات اور نتائج بہت خطرناک نکلے۔ تو اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ موضوع کیوں اختیار کیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آج ضرورت ہے اس پر ڈسکشن کرنے کی، بے انتہا ضرورت ہے کہ ہم زیارت عاشورہ کو جو یہ چوراہوں پر، سڑکوں پر پڑھ رہے ہیں، کیا یہ صحیح کر رہے ہیں؟ یہ تو ہے ہی ہے۔ پھر زیارت عاشورہ پر ایک اعتراض بنتا تو ہے، دیکھیے، اور وہ اعتراض کیا ہے کہ کیا زیارت عاشورہ کو اس طرح سے چوراہوں پر، سڑکوں پر پڑھنا صحیح ہے؟ یہ پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض کیا ہے؟ کیا ہمارا مذہب یعنی شیعہ مذہب کیا نفرتیں سکھاتا ہے؟ کیا لعنتیں بھیجنا اور تبرہ پڑھنا سکھاتا ہے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر کے، کیونکہ زیارت عاشورہ کو تعلیم فرمانے والے ہمارے 5ویں امام علیہ السلام ہیں، ہمارے 6ٹھے امام علیہ السلام ہیں، تو کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ شیعوں کے امام نفرت پھیلاتے ہیں؟ کیا ان کی تعلیمات میں نفرت بھری ہوئی ہے؟ اس پر ڈسکشن ہونا چاہیے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے، اور یہ بھی بتائیں کہ اس میں غیر جانبدار بن کر کے ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میری نگاہ میں یہ موضوع بے انتہا ضروری تھا کہ اس پر ڈسکشن کیا جائے۔ تو میں پھر سے دہراتا ہوں، میرا موضوع یہ ہے کہ زیارت عاشورہ پر ہونے والے اعتراضات اور اس کا جواب۔ اب میں تھوڑا سا آگے جب بڑھوں گا تو یہ بتا دوں کہ اس اعتراض کو تھوڑا پھیلاؤں گا بھی، اور کوشش کروں گا کہ جو اور اسی سے ملتے جلتے اعتراضات ہیں وہ بھی کور ہو جائیں اس مجلس میں۔
یہ بھی آپ کو بتائیں، آپ نے شاید فیل کیا ہو کہ گزشتہ کچھ برسوں سے ساری دنیا میں ایسے ایسے حکمراں آئے یا ایسی ایسی سیاسی پارٹیز آئیں یا ایسے لوگ آئے یا ایسے افراد، ایسے گروہ وجود میں آئے کہ جنہوں نے نفرتیں بہت پھیلائیں۔ آپ دیکھیں نا، امریکہ میں گورے کالے کی نفرت اب جگ ظاہر ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، دکانوں میں آگ لگائی جا رہی، دکانیں لوٹی جا رہی ہیں، بعض لوگ مار دیے گئے۔ یہ سب کیوں؟ کیونکہ گورے کالے کی نفرت پچھلے کچھ برسوں سے 7-8 برس سے یا 6 برس سے بہت بڑھ گئی۔ تو یہ تو امریکہ میں ہوا کہ نفرتیں بڑھ گئیں۔ آپ اگر یورپ میں آئیں تو وہاں پر دوسری طرح سے نفرتیں بڑھیں، وہاں پر گورے کالے کی اتنی شاید نہیں ہے نفرت، لیکن امیگرینٹ اور نان امیگرینٹ یعنی نیٹو لوگوں کے بیچ نفرت بڑھ گئی۔ نیٹو لوگ خلاف ہو گئے کہ ان امیگرینٹ کو آنے نہ دیا جائے، ان کی وجہ سے ہمارے ملک کا حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اور پھر کچھ امیگرینٹ لوگوں نے کچھ ایسی حرکتیں کر دی جس سے اور یہ مشتعل ہو گئے، جس سے بات اور بڑھ گئی، چنگاری سے شعلہ بن گیا، نفرتیں بڑھ گئیں۔ تو یورپ میں امیگرینٹ اور نان امیگرینٹ کی نفرت ہے۔ اور تھوڑا سا آپ اگر ہمارے ملک یعنی ہندوستان میں آ جائیے تو یہاں پر گزشتہ کچھ برسوں سے ہندو مسلم نفرت بہت بڑھ گئی، اتنی ساری نفرت بڑھی، اور ایک دوسرے کے خلاف اسپیچز، اور اس میں خاص طور سے وہ کہ جو میجورٹی میں انہوں نے ایسی اسپیچز کی بالکل کھلم کھلا بس مار کاٹ والی بس بات تھی، تقریباً نفرتیں بڑھ گئیں، بہت ساری جانیں گئیں، مار کاٹ مچ گئی، قتل و غارت گری ہوئی۔ ابھی فروری کے مہینے میں دہلی میں تو آپ سمجھ لیے کہ 3 دن تک گھر جلائے گئے، لوگوں کو مارا گیا اور کیا کیا نہیں ہوا۔ تو یہ ہندو مسلم نفرت۔ اور اگر آپ پاکستان میں چلے جائیں تو وہاں شیعہ سنی نفرت، وہاں تو اچھی خاصی تاریخ ہے، لیکن پھر سے ابھی معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا، تب یہ پھر سے جاگ گیا کہ وہاں پر شیعہ سنی نفرتیں بڑھ گئی۔ اب جن لوگوں نے ان نفرتوں کو دیکھا ہے اور اس کو اینالائز کیا ہے اور اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان نفرتوں میں ایندھن کا، فیول کا، یا پھر کہہ لیں چنگاری کا کام کیا ہے ہیٹ اسپیچز نے۔ جو نفرت بھری تقریریں ہوئی ہیں ان کی وجہ سے نفرت بڑھی ہے، جو لوگ ابھی تک چپ تھے، خاموش تھے، وہ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے مار کاٹ مچا دی۔ تو ہیٹ اسپیچز کہتے ہیں لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں، اور ہیٹ اسپیچز کے خلاف پھر لوگوں میں ایک بہت زیادہ آوازیں اٹھیں کہ ان ہیٹ اسپیچز کو، ان نفرت بھری تقریروں کو بند کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے میرا، اور دیکھیے اس میں غیر جانبدار بن کر کے آپ بات کیجئے گا، جذباتی ہو کر کے بات نہ کیجئے گا، اور وہ سوال یہ ہے، لوگ اٹھا رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ جائیے دیکھیں نیٹ پر، یہ کراچی والے واقعے کے بعد یہ بات اٹھی ہے کہ زیارت عاشورہ بھی کیا ہیٹ اسپیچ ہے یا نہیں ہے، اس میں بھی تو لعنت بھری ہوئی ہے، تو پھر کیا یہ ہیٹ اسپیچ ہے؟ اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے اور اس کا غیر جانبدار بن کر کے پہلے انالیسس کریں گے اور جواب دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیا آپ۔ اب آئیے میں یہیں پر ٹھہرتا ہوں اور آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ابھی فی الحال زیارت عاشورہ کی بات یہیں پر چھوڑیے۔ جیسا کہ میں نے کہا نفرتیں الگ الگ طرح سے بڑھی ہیں، کہیں پر گورے کالے کی نفرت بڑھی ہے، کہیں پر امیگرینٹ اور نان امیگرینٹ کی، تو بات نفرت کی ہے اصل میں۔ اس سے بھی اوپر ابھی تو زیارت عاشورہ پر اعتراض ہے نا، شیعوں پر اعتراض ہے، شیعوں سے اوپر چلے جائیے تو اسلام پر اعتراض ہے۔ جو لوگ ہندوازم کے ماننے والے ہیں، کرسچینٹی کے ماننے والے، یا پھر مثلا جوڈائزم کے ماننے والے، یا پھر بدھزم کے ماننے والے، وہ بھی تو اسلام کے خلاف ہیں، اور وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نفرت بڑھاتا ہے۔ اسلاموفوبیا آپ نہ معلوم کب سے اب تو یہ ٹرم بنی ہوئی، اسلام جو ہے وہ نفرت پھیلاتا، ان کا کہنا یہی ہے۔ اور پھر وہ ہماری قرآن مجید کی مختلف آیات کو کوٹ کرتے ہیں اور ہم پر حملہ کرتے ہیں کہ صاحب قرآن مجید میں مثلا جہاد کی، قتل و غارت گری کی بہت سی آیتیں ہیں، بہت سارے سورے وہ کوٹ کرتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں ایسی بہت سی آیات ہیں، وہ کہتے ہیں سورہ توبہ میں ایسی بہت سی آیات ہیں، وہ کہتے ہیں سورہ انفال میں ایسی بہت سی آیات ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سورہ محمد میں ایسی بہت سی آیات ہیں، قرآن میں جا بجا ایسی آیتیں ہیں جو کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی بات کر رہی ہیں، مارو کاٹو کی بات کر رہی ہیں۔ تو ان کا اعتراض غیر مسلم لوگوں کا، دیکھیے ابھی تک سنیوں کا اعتراض تھا شیعوں پر اور وہ زیارت عاشورہ پر، غیر مسلم لوگ چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہو، عیسائی ہوں، وہ اعتراض کر رہے ہیں
ہندو، عیسائی اور یہودی اعتراض کر رہے ہیں اسلام پر کہ بھائی یہ آپ کی کتاب میں بھی تو نفرت ہے. اب یہ اس کا بھی جواب دینا ہوگا. میں نے اسی لیے پھیلایا ہے بات کو کہ ہم جواب دیں گے انشاءاللہ. اب اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں کہ اب ایتھیسٹ لوگ یا ایگنوسٹک لوگ یا بلکہ اب کہیں کہ اینٹی ریلیجن لوگ، جو لوگ دین کے مخالف ہیں، اب کوئی بھی دین نہیں رکھتے، ایتھیسٹ ہیں یا ایگنوسٹک ہیں یا اینٹی ریلیجن ہیں، وہ ان جنرل ریلیجن پر اعتراض کرتے ہیں. اور وہ ان کا اعتراض اب عیسائیت پر بھی ہے، یہودیت پر بھی ہے، ہندوازم پر بھی ہے، بدھزم پر بھی ہے، اسلام پر بھی ہے، سارے ریلیجنز پر اعتراض ہے. اور وہ اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سارے فساد کی جڑ دین ہے، ریلیجن ہے. سارا جو کچھ اس دنیا میں ٹربل ہے وہ ریلیجن کی وجہ سے، جو مشکلات ہیں، جو قتل و غارت گری، جھگڑے، سب کے سب ریلیجن کی وجہ سے. اور وہ پھر دکھانا شروع کرتے ہیں، یہاں دیکھو وہاں دیکھو. مثلا وہ دکھاتے ہیں کہ ابھی آپ روہنگیا مسلمان مارے گئے، آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو مارنے والے کون لوگ تھے. بدھسٹ تھے، دو ریلیجن کے لوگ آپس میں ٹکرائے اور پھر وہ روہنگیا مسلمز مارے گئے. آپ اگر مثلا عراق اور سیریا کی بات کریں، یہاں پر دو سیکٹ تھے، شیعہ اور وہابی. وہابیوں نے شیعوں کو خوب مارا. تو یہاں پر بھی ریلیجن ہی ہے دراصل، چاہے وہ سیکٹ کی شکل میں ہو. پھر اس کے علاوہ گزرے زمانے کی اگر آپ بات کیجئے تو کروسیڈز ہیں، وہاں پر عیسائیوں نے بہت قتل و غارت کیا. ابھی جو دنیا میں جتنے کلیشز ہیں، جتنے رفٹ ہیں اور جتنی جو جھگڑے ہیں، ان سب کی جڑ ریلیجن ہے. آپ چاہے فلسطین کا مسئلہ اٹھا لیے، چاہے آپ اور کہیں کا مسئلہ اٹھائیے، آپ کو کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے ریلیجن ملے گا. تو ریلیجن ہی ان کی نگاہ میں، ایتھیسٹ لوگوں کی نگاہ میں ریلیجن ہی سارے فساد کی جڑ ہے. یہ بات آپ سنتے چلے آئے ہیں، اس کا بھی جواب ہم کو دینا ہوگا. اور ایک بات اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ریلیجن کی ہی وجہ سے دنیا میں ساری جنگیں ہوئی ہیں. فساد کی تو جڑ آئی ہے، ریلیجن کی وجہ سے ہی دنیا میں ساری جنگیں ہوئی ہیں. تو اب دیکھیں اعتراض میں نے زیارت عاشورہ سے شروع کیا تھا، پھر اسلام پر اور پھر ریلیجن پر ان جنرل ایک اعتراض ہے کہ جس کا جواب ہمیں آپ کو دینا ہے. اور پھر ہم شروع کریں کس کا. مان لیے کہ ایک سلوات پڑھ دے تو میں جواب دینا شروع کرتا ہوں. جواب یہ ہے کہ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن جو ہے وہ ذمہ دار ہے سارے جھگڑوں کا. صرف یہی نہیں کہتے، وہ لوگ جو کہتے ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جو ایگنوسٹک ہیں، جو ضد دین ہے، جو منکر خدا، وہ جو ریلیجن پر اعتراض کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی بھی وجہ ہم بتا دے رہے ہیں. کیونکہ ریلیجن یہ کہتا ہے، ہر ریلیجن، چاہے عیسائیت ہو، چاہے یہودیت ہو، چاہے اسلام، ہر ریلیجن یہ کہتا ہے، اس کے فالوورز یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی صحیح راستے پر ہیں، باقی سب غلط راستے پر ہیں. یہیں سے ہیٹریڈ شروع ہوتی ہے، یہیں سے پھر ڈسکریمنیشن شروع ہوتا ہے، پریجڈس شروع ہوتا ہے، جو بھی آپ کہہ لیں اس کا نام، جھگڑے سب یہیں سے شروع ہوتے ہیں. ساری رفٹ، سارا کلیش سب یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، باقی سب باطل پہ ہیں. اگلا ان کا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہر ریلیجن والا، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے. تو اس سے بھی اور پھر جھگڑے بڑھتے ہیں کہ جب وہ یہ طے کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، دوسرے سب جہنم میں جائیں گے. کیا جواب، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جواب دیں گے آپ ان کا؟ دیکھیے بغیر جانبدار بنے آپ کو جواب دینا ہے اور جذباتی ہوئے بغیر، اور ایسا جواب دینا جس سے یہ لوگ کنونس ہو جائیں، یہ ایتھیسٹ، ایگنوسٹک اور اینٹی ریلیجن لوگ جو ہے وہ یہ مطمئن ہو جائیں، کنونس ہو جائیں. آئیے میں جواب دینا شروع کرتا ہوں. جواب یہ ہے کہ دیکھیے بھائی، ہم عیسائیت کو تو نہیں ڈیفینڈ کر پائیں گے، عیسائیت کیا کہتی وہ جانیں، یہودیت کو بھی ہم ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے، ہم اسلام کی بات کریں گے. اسلام میں بھی جو صحیح سیکٹ ہے وہ ہمارا ہے، دعویٰ ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے، وہ ایک غلط بات ہے. ہم ڈیفینڈ کریں گے قرآن کو، ہم ڈیفینڈ کریں گے اسلام کو، اور سچے اسلام کو، جھوٹے اسلام کو نہیں. تو ہم سچے اسلام میں، اور وہ سچا اسلام جیسا کہ ہم مانتے ہیں ہمارا سیکٹ ہے، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم ہی جنتی اور باقی سب جہنمی ہیں. آپ دکھائیے، ہم کبھی نہیں کہتے. آپ ہماری سینگ میں، ہمارے اماموں کی سینگ میں دکھائیے کہ ہم کہیں کہتے ہوں کہ ہم ہی بس جنت میں جائیں گے، باقی سب لوگ جہنم میں جائیں گے. ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا.
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، روزانہ 5 بار ہم لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یوم دین یعنی فیصلے کے دن کا مالک تو اللہ ہے، وہ فیصلہ کرے گا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، ہم فیصلہ نہیں کریں گے، ہمارا کام ہے عمل کرنا۔ جو لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے یا جو لوگ ایمان نہیں لا رہے وہ جانیں، ہم یہ فیصلہ کرنے والے نہیں کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، فیصلہ کرنے والا مالک یوم الدین ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ روز قیامت فیصلہ کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ہم دوسروں کی طرح یہ ایسا کوئی کفر کا فتویٰ بھی نہیں دیتے ہیں کہ جس نے ہمارا دین مانا، ہمارا مذہب مانا، بس وہی مومن ہے باقی سب کافر ہیں۔ ہماری طرف سے کفر کے فتوے آئے نہیں کبھی، آپ دکھا دیے 1400 سال کی تاریخ میں کہ کبھی ہم نے فتوے دیے ہوں کہ ہم مومن ہیں باقی سارے فرقے اہل سنت کے یا فلاں فلاں سب کافر ہیں، نہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہماری طرف سے کفر کے فتوے نہیں آئے، تو ہم نے تو نفرتیں نہیں پھیلائیں، ہم صرف اپنی بات کہتے ہیں اور ہم اپنے سچے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، دعویٰ ہاں ضرور کرتے ہیں، یہ کلیم ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہماری آئیڈیالوجی سب سے صحیح ہے، اور اس دعوے کے بعد ہم اتنا ضرور کہتے ہیں، ہاں یہ غلط کوئی بات بھی نہیں، ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ عام میں سے جو چاہے وہ ہم سے ڈیبیٹ کر لے، چاہے وہ ایتھیسٹ لوگ ڈیبیٹ کر لیں، چاہے عیسائی لوگ ڈیبیٹ کر لیں، چاہے یہودی لوگ ڈیبیٹ کر لیں، جو چاہے ڈیبیٹ کر لیں، ہم ثابت کریں گے کہ جو ہم مانتے ہیں یعنی توحید کو، رسالت کو، یہ ساری چیزوں کو ہم ثابت کر دیں گے، عقل سے ثابت کریں گے۔ تو اب بتائیے، ابھی تک تو ہم نے جھگڑے والی کوئی بات نہیں کی، ہاں ایک بات یہ ضرور آپ کہیں گے کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہی نظریہ صحیح ہے، ٹھیک، یہ بات ہاں بالکل کہنے کی بات ہے، تو یہ ہماری صرف دنیا کی آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ آ جائیے سائنس کی دنیا میں۔ گزشتہ زمانے میں آپ دیکھیں آئنسٹائن نے اپنے پہلے والوں سے کیا کہا کہ بھیا میرا نظریہ صحیح ہے، تم لوگوں کے نظریہ غلط ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو بتائیں، جو لوگ فزکس پڑھیں آپ جانتے ہیں کہ ایٹم کے اندر جو الیکٹران کی اسپن -½ اور +½ کے بارے میں آئنسٹائن غلط تھا، ایک اور سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا پالی نے آئنسٹائن سے کہا کہ تم یہاں پر غلط ہو اور میرا نظریہ صحیح ہے اور میں ثابت کیے دیتا ہوں۔ تو یہ تو ڈیبیٹ، اس طرح کی علمی ڈیبیٹ جو ہیلتھی ماحول میں ہو، اس میں اچھے ڈھنگ سے اپنے نظریات رکھے جائیں، تو یہ صرف شیعہ لوگ تھوڑی نہ کر رہے ہیں۔ سائنس کی دنیا میں پھر تو آپ آئنسٹائن کے اوپر بھی اعتراض کیجئے، اس سے پہلے چلے جائیے، تھامسن ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، شروع میں جو اس نے ایٹم ماڈل پیش کیا، اس میں کہا تھا کہ ایٹم تو ایک پوڈنگ کی طرح، نیوکلیس پوڈنگ کی طرح ہوتا ہے، اس پر جو الیکٹران ہے وہ چپکے ہوئے ہیں، جیسے کہ پلم لگے ہوتے ہیں یا وہ اوپر سے جو چیری لگی ہوتی ہے، اس طرح سے الیکٹران لگے ہوئے ہیں، چپکے ہوئے ہیں نیوکلیس۔ بعد میں ردرفورڈ آیا، اس نے کہا نہیں تھامسن تم غلط کہتے ہو، ردرفورڈ نے کہا کہ نہیں، بیچ میں نیوکلیس ہے، الیکٹران چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں۔ ردرفورڈ نے آخر کہا نا تھامسن سے کہ تمہارا نظریہ غلط ہے اور میرا صحیح، اور ہم پروف کر رہے ہیں اس کو۔ تو یہ سائنس کی دنیا میں، یا سائنس کیا کسی بھی دنیا میں، میتھمیٹکس میں چلے جائیں، جیوگرافی میں چلے جائیں، آپ کو پرانے نظریات کے بعد نئے نظریات ملیں گے۔ آپ دیکھیں نا، ایک زمانے تک لوگ یہ مانتے تھے کہ زمین بیچ میں ہے، سورج چاروں طرف چکر لگا رہا ہے، یہ نظریہ صحیح تھا ایک زمانے تک۔ بعد میں دوسرا نظریہ آیا کہ نہیں، سورج بیچ میں ہے سینٹر میں اور رکا ہوا، ادھر ادھر زمین چکر لگا رہی، بالکل 180 ڈگری ڈیفرنٹ نظریہ تھا۔ تو کیا ہم ڈیبیٹ نہ کرتے اس پر؟ کیا ہم پرانا نظریہ مانتے رہتے اور کہتے کہ نہیں بھائی چونکہ یہ پرانا ہے، چاہے وہ غلط ہو چاہے صحیح ہو، مانتے رہیں؟ نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی ایسا ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں غلط ہے، اگر ہم تو آئیے ثابت کر دیے، یا پھر ہم خود ثابت کریں گے کہ ہم صحیح ہیں، اتنا موقع تو دیجیے۔ تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، یہ نفرتیں ہم نہیں پھیلا رہے ہیں۔ اب ایک بات آپ کے سامنے یہ کہیں گے، اس پر میں نے بہت غور کیا تو یہ نتیجہ نکلا۔ ایک کہہ لیں آپ دین کی کمزوری، لفظ یہاں پر اچھا نہیں کہنا، دین کے ساتھ ایک سافٹ کارنر اس کا یہ ہے جس کے اوپر لوگ اٹیک کرتے ہیں۔ سافٹ کارنر اس کا یہ ہے دین کا، ریلیجن کا، کہ اس نے اپنے دروازے سب کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ گورا آئے تو آ جائے، دین اختیار کر لے، کوئی بھی دین، میں دین ان جنرل کہہ رہا ہوں، کوئی بھی دین کو گورا آدمی چاہے تو اختیار کر لے، کالا بھی اختیار کر سکتا ہے،
غریب بھی، امیر بھی، جاہل بھی، پڑھا لکھا بھی، سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اسی کا لیکن غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں لوگ، اور وہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں اندر، ہے نہیں وہ دل سے کوئی بھی دین انہوں نے اختیار نہیں کیا. اگر مثلا عیسائی بن رہے ہیں وہ دل سے عیسائی نہیں بنے، یہودی بن رہے ہیں دل سے یہودی نہیں بنے، مسلمان بن رہے ہیں دل سے مسلمان نہیں بنے، وہ تو ہیپوکریٹ ہے، وہ تو منافق ہے کہ جو اندر آ رہا ہے. لیکن دین بیچارہ یہاں پر اس سے یہ نہیں کہہ سک پاتا کوئی بھی دین کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ تمہارے دل میں ہے نہیں، کیونکہ اللہ نے منع کیا ایک بات. دوسری ہے کہ ہم دل کی بات تو کسی کا نہیں جانتے، نیت تو نہیں جانتے کہ اس کی نیت کیا ہے. تو دین تو سب کے لیے دروازے کھولے ہوئے، آغوش اس کی باز ہے، وہ جو آ رہا ہے اس کو گلے لگا رہا ہے. اس کا لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور اکثر موقع پر داخل ہو کر کے پھر دین کو ہی ہائی جیک کر لیتے ہیں. اب یہ جو اکثر مثالیں دی جا رہی صاحب، داعش نے ایسا کیا، آئسس نے ایسا کیا، یا آئسس والے لوگ مسلمان تھے ہی نہیں پہلے ہی دن سے، یہ آئے اور انہوں نے لبادہ اڑا، دین کا لباس پہنا اور اس کے بعد دین کو ہائی جیک کر لیا. اب بیچارے جو سچے دین ماننے والے تھے، سچے ماننے والے تھے دین کے، وہ چھٹپٹا رہے ہیں مگر کچھ کر نہیں سکتے. وہ تو نام لے رہا ہے وہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا، اللہ اکبر کہہ کر کے لوگوں کو ذبح کر رہا. اب یہ بیچارے کہہ رہے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، مگر کون سنتا ہے؟ وہ تو دنیا میں بدنام کر دیا اس نے ریلیجن کو، تھا نہیں وہ پہلے دن سے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ سنیں بہت اچھا. آغا بروجردی کا زمانہ تھا، تو آغا بروجردی کے زمانے میں ایک طالب علم نے قم کے حوضے میں چوری کی، اور یہ بات پھر آغا بروجردی تک پہنچائی گئی. آغا بروجردی اس وقت جو ہے وائس چانسلر سمجھ لی یونیورسٹی کے. تو آغا بروجردی سے کہا کہ ایک طالب علم، دینی طالب علم نے چوری کی. آغا بروجردی نے جب یہ جملہ سنا، جس نے خبر دی، تو جواب میں کہا یہ نہ کہو کہ دینی طالب علم نے چوری کی، بلکہ یہ کہو کہ چور دینی طالب علم کے بھیس میں آ گیا تھا. تو ایسے ہی بہت سے لوگ مسلمانوں کے بھیس میں ہوتے ہیں اور وہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے ہیں، یا کسی بھی دین کے بھیس میں ہوتے ہیں. تو آپ دین کو بدنام نہ کیجئے، دین کے اوپر حملہ نہ کیجئے. وہ کہیے وہ غلط لوگ آ گئے تھے، ورنہ دین کی ٹیچنگ میں اس کی کتاب میں کہیں تو لکھا ہوتا کہ چوری کرو جا کر کے، قتل کرو جا کر کے. ایسا کہیں لکھا نہیں کسی بھی دین کی کتاب. دیکھیں دوسری جو ہوتے ہیں، دوسرے سیاسی پارٹی، مثلا مثال آپ کو دوں، سیاسی پارٹی یا ایک شورا کی ایک انجمن ہے، شاعروں نے ایک انجمن بنا لی، سیاسی پارٹی ہو، شاعروں کے انجمن ہو، فٹ بال ٹیم ہو، ان سب میں ہر ایک کو الاؤ نہیں ہوتا اندر آنا. سیاسی پارٹی دیکھ کے اجازت دیتی کہ ہاں گیٹ کھولتی کہ آپ آ جائیے، آپ کو نہیں آنے دیں گے. یا مثلا شعراء کی جو انجمن ہے شاعروں کی، وہ کہتی ہے اگر تم شاعر ہو تبھی اندر آنے دیں گے، ہر ایک کو اندر نہیں آنے دیں گے. فٹ بال ٹیم میں فٹ بال کھیلنے والا ہی تو اندر جائے گا، بیس بال کھیلنے والا تو نہیں چلا جائے گا. لیکن دین کے اندر گورا، کالا، غریب، امیر سب چلے جاتے ہیں، اور اس کا غلط فائدہ اٹھا کر کے اسے ابیوز کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں دین کے نام کو. اس کے لیے دین ذمہ دار نہیں. ذرا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. یہ تو ایک جواب ہوا ایتھیسٹ لوگوں کا. اب ہمارا جواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دوسرا کوئی دین رکھتے ہیں، مثلا عیسائیت رکھتے ہیں، مثلا ہندوازم کے ماننے والے ہیں، مثلا بدھزم کے ماننے والے ہیں، اور وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں آپ کے ہاں کیسا، دیکھیے آپ کا خدا کیسا ڈسکریمنیٹ کرتا ہے. میرا اپنا ذاتی تجربہ میں سناتا ہوں آپ کو. ایک بار یہیں پر دہلی میں ورلڈ بک فیئر لگا تھا، اس میں ہم لوگوں کا ایک اسٹال ہوتا ہے، شیعوں کی طرف سے اکیلا ہی اسٹال ہوتا ہے. اس پر اسٹال پہ ہم تھے موجود، ہمارے کچھ ساتھی بھی تھے. ایک بہت فینیٹک ہندو آیا، جو یہاں پر فینیٹک پارٹی ہے ہندوؤں کی آرگنائزیشن، RSS کا ممبر. وہ تلک ولک سب لگائے ہوئے، اپنے ٹیکا ویکا لگائے، اور وہ آیا. اس نے اعتراض کیا کہ صاحب آپ کا گاڈ آف اسلام، آپ کا اللہ یہ کیسا ہے کہ جو لوگوں کے بیچ، انسانوں کے بیچ ڈسکریمنیٹ کرتا ہے. میں نے کہا بھائی یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے؟ میں نے کہا وہ کہاں لکھا ہے؟ اب اس نے کہا کہ ہاں میں آپ قرآن کھولیے میں دکھاتا ہوں. پھر اس نے کھول کے مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 144 دکھائی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 دکھائی. سورہ مثلا نساء کی 144 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے ایمان والوں، اے مومنوں، کافروں کو اولیاء نہ بناؤ. اولیاء یعنی ولی کی پلورل، ولی نہ بناؤ. ٹھیک ہے،
مومنوں کو چھوڑ کر کے، اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر کے تم کافروں کو اپنا ولی نہ بناؤ۔ اب اس نے یہ ایک آیت پڑھی اور پھر اس کے بعد ایک اور آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا ولی نہ بناؤ۔ تو اب میں نے کہا یہ مطلب آپ نے اس سے کیسے سمجھا؟ کہنے لگا یہ ولی کا مطلب، میں نے ٹرانسلیشن پڑھا، فرینڈ، دوست۔ تو آپ کا خدا کہہ رہا ہے کہ کافروں کو بھی دوست نہ بناؤ، یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ، دوستی کے لیے منع کر رہا ہے۔ تو اتنا زیادہ ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے آپ کا خدا۔ میں نے کہا معاف کیجئے بھائی، آپ نے کون سا ٹرانسلیشن پڑھا قرآن کا؟ کہہ لیں میں نے فلاں کا پڑھا، وہ اہل سنت ٹرانسلیشن تھا۔ میں نے کہا بس یہی مشکل ہو گئی، مشکل اس لیے یہاں پر مجھے بتانا پڑا شیعہ سنی کا فرق، ورنہ نہ بتاتا شاید، یہاں پر بتانا پڑا۔ میں نے کہا ایسا ہے کہ ولی، مولا، اولا، اولیاء یہ سب ایک ہی فیملی کے لفظ ہیں، آپ سمجھیے ایک ہی فیملی کے لفظ ہیں۔ اہل سنت نے غدیر میں مولا کا ترجمہ دوست کر دیا، وہ یہاں پر بھی دوست کیے ہوا ہے، جبکہ ہم نے کہا بھائی ہمارے یہاں زیادہ تر موقعوں پر، میں ہمیشہ نہیں کہہ رہا ہوں، زیادہ تر موقعوں پر ولی کا ترجمہ سرپرست ہے۔ قرآن میں ان آیتوں میں تو خاص طور سے سرپرست ہے۔ سرپرست کا مطلب پیٹرن، ماسٹر، گارڈین۔ میں نے پوچھا آپ ہندو ہیں، مجھے اپنا گارڈین بنائیں گے؟ میں مسلمان ہوں۔ کہنا نہیں بنائیں گے۔ میں نے کہا یہ تو اپر ہینڈ دینا ہوا، اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے سے مجھے اوپر سمجھتے ہیں تب تو مجھے اپر ہینڈ دیں گے۔ اس نے کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ میں نے کہا اسلام کہہ رہا ہے کہ غیروں کو اپر ہینڈ نہ دو، تمہیں برابر رہے کوئی بات نہیں، دوست رہے کوئی بات نہیں، لیکن اپر ہینڈ تو نہیں دیں گے۔ وہ اس سے کنونس ہوا۔ اس نے کہا لیکن قرآن سے ہی کوئی دلیل دیجیے ایسی کہ جس سے ثابت ہو جائے کہ جو آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں شیعہ لوگ، یہ سرپرست، پیٹرن، ولی کا ترجمہ، گارڈین جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں، آیت بھی پھر قرآن سے، یا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اے مومنوں، دیکھو تم اپنے باپ داداؤں کو اور اپنے بھائیوں کو بھی سرپرست نہ بناؤ اگر وہ بھائی یا باپ دادا کفر کو زیادہ پسند کرتے ہوں بنسبت ایمان کے۔ یعنی یہاں پر دیکھیے باپ دادا تو آلریڈی دوست تو نہیں بنائے گا، انسان اپنے دادا کو دوست بنائے یا باپ کو دوست بنائے، یہاں پہ دوست کا ترجمہ نہیں فٹ بیٹھتا، یہاں پر سرپرست کا ترجمہ صحیح بیٹھتا ہے کہ تم ان کو سرپرست نہ بناؤ اگر وہ لوگ کفر کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آپ یقین مانیے وہ کنونس ہو گیا، اس نے کہا کہ میں مان گیا جو آپ نے دلیل دی قرآن سے، اور ایک بات یہ کہ اس کا ترجمہ ماسٹر ہی ہونا چاہیے، پیٹرن ہی ہونا چاہیے، گارڈین ہی ہونا چاہیے، سرپرست ہی ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا ہے تو ہم خود ہندو یہ مانتے ہیں کہ ہم دوسرے کو تھوڑے نا اپر ہینڈ دیں گے، اپنا آقا تھوڑے نہ مانیں گے دوسرے کو، تو اس حساب سے صحیح۔ تو ہمارا خدا گاڈ آف اسلام ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا ہے، یہ ہمارا جواب ہے دوسرے ریلیجن والوں کے ساتھ۔ اب آتے ہیں ہم بات کرتے ہیں اپنے یہاں زیارت عاشورہ کے سلسلے میں کہ ہم پر یہ بھی تو اعتراض ہے بھی جو میں نے بتایا کہ کراچی میں یہ بات اٹھی کہ بھائی یہ زیارت عاشورہ کی وجہ سے سارے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ جواب اس کا سن لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ دیکھیے ہم شیعہ لوگ بھی مانیں اپنی غلطیوں کو، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے زیارت عاشورہ کو نہ سمجھا نہ سمجھایا صحیح ڈھنگ سے۔ ہم سمجھے ہی نہیں، خود نہیں سمجھے، دوسرے کیا سمجھائیں گے؟ آپ کہیں گے کیسے؟ میں بھی مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایسے نہیں۔ دیکھیں زیارت عاشورہ میں لعنت کا لفظ آیا، لیکن لعنت کا مطلب ہم اور آپ، خاص طور سے یہ سب کانٹیننٹ کے لوگ، انڈیا پاکستان کے لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ صاحب لعنت کا مطلب گالی۔ براءت، تبرہ ایک ہی فیملی کے لفظ ہے۔ تبرہ کا مطلب گالی، جب سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تبرہ کا مطلب گالی تو وہیں سے بات خراب ہو گئی۔ وہ چاہے سنی ہو چاہے شیعہ، سب نے تبرہ کا مطلب گالی سمجھ لیا، سب نے لعنت کا مطلب گالی سمجھ لیا، جبکہ ہم اہل سنت کو بھی سمجھاتے ہیں اور خود بھی سمجھتے ہیں کہ اگر لعنت کا مطلب گالی ہے تو پھر قرآن مجید میں تم تو کہہ رہے ہو زیارت عاشورہ میں 21 بار آیا ہے لعنت کا لفظ، ہم تمہیں دکھاتے ہیں قرآن مجید میں 41 بار 41 ٹائمز آیا، اس سے زیادہ۔ تو کیا اچھا وہاں پر لعنت کا لفظ ایک ہی لعنت کے فارم میں نہیں آیا، اس کے ڈیریویٹیوز ہیں، مشتقات ہیں، کبھی لعنہ آیا ہے، کبھی لعنو آیا ہے، کبھی لعنہ آیا ہے، کبھی لعنین آیا، کبھی ملعونین آیا، کبھی ملعونون آیا، کبھی یلعنہم آیا، کبھی نلعنہم، جتنے ڈیریویٹیوز ہیں وہ آئے، سب ملا لیں 41 بار بنتا ہے۔ 41 بار لعنت کا لفظ آیا، اس میں سے زیادہ تر موقعوں پر کہ لعنت کا لفظ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ لعنت کرتا ہے۔ سوال یہ ہے
کہ اگر توبہ توبہ لعنت کا مطلب گالی ہوتا تو کیا یہ ترجمہ کیا جائے گا کہ اللہ گالی دیتا ہے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، میری زبان چل جائے کہتے ہوئے۔ آپ خود عقل لگائی، اہل سنت سے کہیے کہ اگر لعنت کا مطلب گالی ہے تو قرآن میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ توبہ توبہ گالی دیتا ہے، اس کا مطلب ہم سے تم سے کہیں سمجھنے میں گڑبڑی ہو رہی نا، غلطی ہو رہی، بس وہی بات ہے۔ اور اسی طرح سے براءت کا مطلب وہاں پر بھی گالی نہیں ہے، قرآن میں براءت کا لفظ بھی اللہ کے ساتھ آیا، سورہ براءت، سورہ توبہ شروع یہیں سے ہوتا ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ تعالیٰ براءت کرتا ہے اور اس کا رسول براءت کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے مشرکین سے۔ یعنی یہاں پر کیا مطلب؟ اب جواب یہ ہے، دیکھیں لعنت کا مطلب یہ نہیں ہوتا گالی، لعنت کا اصل مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کسی پر لعنت کر رہا ہے، اس کا مطلب اللہ کہہ رہا کہ اب میں اس بندے پر رحمت نہیں کروں گا، اس میں کوئی برائی نہیں۔ یزید جیسا انسان امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دے، نواسہ رسول کو قتل کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ نہ کہے کہ ہم اس کو اب اس کے اوپر رحم نہیں کریں گے۔ یزید مثلا کہہ رہا ہوں، فرعون جیسا انسان اللہ کے سامنے کہے میں ہی رب ہوں، اللہ کے ہوتے ہوئے کہے میں رب ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نہ کہے کہ میں اس پر رحمت نہیں کروں گا، کرنے کا اس کو اختیار، وہ کہے کہ میں اس پر رحمت اب نہیں کروں گا۔ تو لعنت کا مطلب یہ ہے اگر اللہ کے ساتھ آیا تو اس کا مطلب اللہ اب رحمت نہیں کرے گا۔ اور اگر ہم کہیں یا اللہ اس پر لعنت کر، فلاں پہ لعنت کر، اس کا مطلب یہ کہ ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ اب اس پر رحمت نہ کرنا، اب اپنی رحمت اس پر نازل نہ کرنا۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بہت سے موقعوں پر ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ، مثلا کہہ رہا ہوں ایک شرارتی بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اور اس نے شرارتیں کی، توڑ پھوڑ کی، اور پھر اسکول کے کسی مثلا اسٹاف کے ممبر نے کہا ٹیچر سے کہ اب اس کو جو آپ نے خاص کنسیشن دے رکھے تھے وہ نہ دیجیے گا، خاص آپ نے کہا تھا کہ 5 منٹ لیٹ بھی آؤ تو بھی معافی ہے، یہ نہ کیجیے گا، اس کے ساتھ رحمت نہ ہو، تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ تو اول تو لعنت کا مطلب رحمت نہ کرنا یا رحمت نہ کرنے کی دعا کرنا۔ اب رہ گیا براءت کا مطلب، یہ تبرہ کا مطلب، تبرہ کا مطلب بھی گالی نہیں، تبرہ کا مطلب میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے اتنا ستا لیا رسول کو، تو اب مشرکین سے اللہ تعالیٰ کوئی لینا دینا نہیں، یعنی اب ان کے لیے اگر اب ان کے اوپر جو امیونٹی حاصل تھی، ان کے خلاف جنگ نہیں ہو رہی تھی، بچے ہوئے تھے، اب بچیں گے نہیں۔ ابھی تو امیونٹی حاصل تھی، مکے میں رہ رہے تھے، امیونٹی حاصل تھی، اب نہیں بچیں گے، تو اس میں کوئی برائی نہیں بھائی، اب تک اللہ تعالیٰ نے ایک خاص امیونٹی دی ہوئی تھی، وہ ہٹا رہا۔ تو براءت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں فلاں پارٹی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، فلاں فرقے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اکثر نیوز پیپر میں ایڈ آتا ہے، کمپنی والا کہتا ہے یہ آدمی ہمارے کمپنی کا امپلائی تھا، یہ جو ہے کچھ بے ایمانی فراڈ کر کے بھاگا ہے، اب ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہی براءت ہے، یہی تبرہ ہے، اس میں کون سی برائی ہے؟ اگر ہم کہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے ابن زیاد سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اس میں کون سی برائی ہے؟ ہم نے گالی دی ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا گالی کا لفظ تو پھر قرآن مجید میں گالی کے نام سے آتا۔ بس میں آخری بات کہوں اس سلسلے کی اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک زبان کے لفظ دوسری زبان میں آتے ہیں تو ان کا معنی بدل جاتا ہے اور ہم یہ فیل نہیں کر پاتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی معنی اس لینگویج میں بھی تھا۔ مثال آپ کو بڑی سامنے کی ہے، دے رہا ہوں آپ کو۔ یہ جو عورت لفظ ہے، عورت ہم کہتے ہیں نا اردو میں مرد و عورت، یا انگلش میں کہیں مین اینڈ وومن، یہ عورت لفظ کا مطلب اردو میں خاتون ہے، یہ جو صنف نسواں خاتون، مرد کے مقابلے میں جو فیمیل وہ ہے عورت، لیکن یہ لفظ اصل میں عربی کا ہے اور عربی میں اس کا مطلب کچھ اور ہے، عربی میں اس کا مطلب ہے راز۔ تو راز کا یہاں یا پوشیدہ چیز، جو چھپی چیز ہے، اسے عربی میں عورت بولتے ہیں۔ قرآن مجید میں 5 جگہ آیا ہے لفظ عورت اور 3 الگ الگ معنی میں۔ ایک جگہ پر آیا یہ عورت کا لفظ، وہاں پر پرائیویسی کے معنی میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 3 وقت ایسے ہیں جو تمہاری پرائیویسی کے ہیں، ایک فجر سے پہلے، ایک جو ہے ظہر کے بعد جب تم اپنے کپڑے تھوڑا اوپر کے اتار کے لیٹ جاتے ہو، اور پھر ایک عشاء کے بعد، یہ تمہاری پرائیویسی کے ٹائم ہے، اس وقت تمہارے گھر کے بچے بھی آئیں تو کھکھار کے کھٹکھٹا کے اجازت لے کے آئیں تمہارے کمرے میں، یہ پرائیویسی کا۔ یہاں پر عورت ہے، ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے لیے عورت ہے، تو وہاں پرائیویسی یا راز کے معنی میں، سیکرٹ کے معنی میں عربی میں۔ فارسی میں یہی عورت کا لفظ آیا اور مطلب بدل گیا۔ عورت فارسی میں کہتے ہیں شرمگاہ کو، شرمگاہ جو یہ ہوتی پرائیویٹ پارٹ کو عورت بولتے ہیں،
اب آپ بتائیے اگر میں ایک لفظ بولوں کہ اسلام نے جس طرح سے مردوں کے حقوق رکھے اسی طرح سے عورتوں کے حقوق رکھے، اب آپ اس کا مطلب یہ نکال دیں کہ صاحب اس کا مطلب شرمگاہ کے بھی وہی حقوق رکھیں، وہی رائٹس رکھیں، یہ آپ کی بیوقوفی ہے۔ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں، آپ اس میں لے رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مرد کی میراث اور وراثت رکھی ہے، انہیریٹنس رکھا ہے، اسی طرح سے اس نے عورت کا بھی انہیریٹنس رکھا ہے، تو یہ اگر آپ اس کا معنی وومن نکالیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا معنی راز نکال دیں، اگر اس کا معنی آپ شرمگاہ نکال دیں تو بہت ہی غلط ہو جائے۔ اللہ نے مرد کے بھی حقوق رکھے اور شرمگاہ کے بھی حقوق رکھے، اللہ نے مرد کی بھی میراث رکھی اور شرمگاہ کی بھی میراث رکھی، تو اس طرح سے ایک لینگویج کے لفظ کبھی کبھی دوسرے میں جاتے معنی بدل جاتا ہے۔ آپ اسی معنی میں نہ لیجئے، آپ لعنت کو اپنے اردو والے معنی میں نہ لیجئے، آپ عربی میں لیجئے۔ جب زیارت عاشورہ میں لعن پڑھی جا رہی تو عربی پڑھی جا رہی، اردو تھوڑی پڑھی جا رہی، تو آپ اس معنی میں لیجئے۔ آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا کہ یہ ہیٹ اسپیچ ہے۔ اس میں کون سی برائی ہے اگر میں کہوں کہ میرا فلاں پارٹی سے تعلق نہیں؟ اس میں کون سی برائی ہے کہ میں کہوں کہ میرا شمر سے کوئی تعلق نہیں؟ اس میں کون سی برائی؟ میں کسی سے بھی کہہ سکتا ہوں، یہ تو آپ میرے اپنے رائٹس چھینے لے رہے ہیں، تو اس لیے کوئی برائی نہیں ہے بھائی۔ پوری زیارت عاشورہ پڑھیے، آپ کو کہیں پر بھی یہ ہیٹ نہیں ہے۔ اس میں صرف ایک چیز ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس پر اپنی رحمت نہ کرنا، اور ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور یہ لفظ قرآن میں آیا، ہم اہل سنت کو دکھائیں، 41 بار لعنت کا لفظ آیا قرآن میں، اور 26 بار 26 ٹائمز براءت کا لفظ آیا with derivatives۔ تو اگر غلط معنی ہوتا تو پھر قرآن میں کیوں آتا؟ آپ خود بھی سمجھیے اور اہل سنت بھائیوں کو بھی سمجھائیے۔ بس مجھے یہ کہنا تھا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ زیارت عاشورہ پر جو اعتراضات ہیں وہ غلط ہیں، ناسمجھی کی وجہ سے ہیں۔ اب رہ گیا یہ کہ ہم سے بھی ایک غلطی ہم شیعوں سے ہو رہی زیارت عاشورہ کے سلسلے میں، ایک بلنڈر، ایک بہت بڑی مسٹیک ہو رہی، وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں بتائیں گے کہ کہاں پر ہم سے مسٹیک ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، گھر جلائے جا رہے ہیں، ہماری دکانیں جلائی جا رہی ہیں، ہمارے مال لوٹا جا رہا، ہم سے غلطی ہے۔ کل انشاءاللہ یا اگلی مجلس میں انشاءاللہ یہ بات آپ کو بتائیں گے کہ ہم شیعوں سے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ دیکھیے میں نے کہاں سے شروع کیا تھا، جب ایتھیسٹ اعتراض کرتا ہے ریلیجن پر، پھر ریلیجن کے اندر آئے ہم اسلام پر، پھر اسلام کے اندر آئے شیعوں پر یعنی زیارت عاشورہ پر، اور پھر اس سے اندر ہم نے کیا غلطی کی، شیعوں نے، اس کی بارے میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں بات کریں گے۔ لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ لعنت اللہ نے کی، اور لعنت ایک طرح سے اپنے افکار کا اعلان ہے، براءت اپنے پارٹی کا اعلان ہے کہ میں حسین کی پارٹی میں ہوں، انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین و الی فاطمہ و الی الحسن والحسین۔ میں تقرب، میں پارٹی میں جا رہا ہوں، کس کی؟ میں پارٹی میں ہوں، کس کی؟ اللہ کی پارٹی میں، رسول کی پارٹی میں، امیر المومنین کی پارٹی میں، بی بی فاطمہ کی پارٹی میں، اس پارٹی میں جس میں امام حسن ہے، اس پارٹی میں جس میں امام حسین ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور میرا اس پارٹی سے، ان لوگوں کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی برائی نہیں ہے۔ اس لیے زیارت عاشورہ پر اعتراض جو ہے وہ ناسمجھی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے ہمیں بتانا چاہیے، اور لوگوں کو سمجھنا بھی چاہیے کہ زیارت عاشورہ ہیٹ اسپیچ نہیں ہے۔ عزیزو، یہی میری آج مجلس کا موضوع تھا، یہی تھیم تھا، میں یہی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ لیکن آپ کو بتائیں کہ جن پر ہم لعنت کرتے ہیں یا جن سے اظہار براءت کرتے ہیں، وہ تھے اسی لائق کہ ان سے اظہار براءت کیا جائے۔ یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے پیغمبر کے گھر کی عورتوں کو قیدی بنایا تھا۔ معمولی بات نہیں ہے پیغمبر کے گھر کی عورتیں قیدی بنائی جائیں، وہ تو اللہ کو منظور نہیں تھا، ورنہ آپ دربار یزید کی بات سنیے اور وہ روایت پڑھیے تو آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان عورتوں میں سے جناب سکینہ کے لیے روایت میں موجود ہے کہ ایک مرد جو نہیں جانتا تھا، ایک شخص جو نہیں جانتا تھا دربار یزید میں کہتا ہے اس سکینہ کو میری کنیزی میں دے دے۔ اب کیا رسول کے گھر کی عورتیں کنیزی میں جائیں گی؟ کسی کی ناموس رسول کیا کنیزی میں جائیں گی؟ کیا اس پر ہونا نہیں چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں کو کہ جو یہ یہاں تک نوبت جنہوں نے پہنچائی، کیا ان سے یہ کہنا ان کے بارے میں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، اللہ ان پر کوئی رحمت نہ کرے، یہ کیا غلط ہے؟
कुफ्र का भी फतवा नहीं दिया, तो ये भी कह रहे हैं। अजीजों, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करना सही है। जो आदमी भी तवाज़ुन के साथ सोचता होगा वो यही कहेगा कि ऐसा करना चाहिए। अजीजों, मैं अपनी मंजिल तक आ गया। असीरान करबला का काफिला इस दौरान, इन अय्याम में शाम में था, रिहाई करीब थी। लेकिन ये अय्याम कैसे गुजरे, आप अगर रवायत पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि एक दो बार नहीं यजीद के महल में पेशी हुई है इन कैदियों की। दरबार यजीद में एक दो बार नहीं बुलाए गए, बल्कि अक्सर बेशतर यजीद इनका दिल दुखाने के लिए कैद खाने से इनको दरबार में बुलवाता था। अब मैं रवायत पढ़ता हूँ आपके सामने। 4 तरह की रवायतें मौजूद हैं, हमने देखी कि यजीद की बीवी जो हिंद थी, जो कभी जनाब ज़ैनब के घर की कनीज रह चुकी थी, कनीज ये कि नौकरानी में कम नौकरानी बन के काम करती थी, उस खातून को ये नहीं पता कि जो कैदी लाए गए हैं शाम में वो कौन से कैदी हैं। सारे शाम में तो ये मशहूर किया गया था कि जिस बागी ने, नौज़ुबिल्लाह, जिस खारजी ने हमारे हाकिम के खिलाफ खुरूज किया था, उसको कत्ल कर दिया गया और उसके घर की औरतों को असीर बनाकर लाया जा रहा। हिंद नहीं जानती थी कि ये कौन से कैदी। 4 तरह से लिखा है कि हिंद की मुलाकात जनाब ज़ैनब से किस हालत में। पहले यही कि जब काफिला आ रहा था और कनीज ने आकर के हिंद से कहा था कि ए मलिका, काफिला आ रहा है, कैदियों का काफिला आ रहा है, आइए चल करके हम उसका तमाशा देखें। और हिंद ने एक कुर्सी रखवाई थी अपने घर की छत पर, अपने महल की छत पर, ताकि कैदियों का तमाशा देखें। फिर जब वो नाका के जिस पे जनाब ज़ैनब सवार थी वो पास से गुजरा और हिंद ने पूछा कि तुम लोग किस जगह के कैदी, मैंने अय्यल बिलाद अंतुम, तुम किस शहर के लोग। और जब जनाब ज़ैनब ये जवाब दिया था, मिन अहलिल मदीना, हम मदीने के रहने वाले हैं, और उस खातून ने फौरन कुर्सी छोड़ दी, खड़ी हो गई और कहा कि मदीने के रहने वाले। जनाब ज़ैनब ने पूछा, तूने कुर्सी क्यों छोड़ दी? कहा, मदीना है ही इस लायक कि उसका एहतराम किया जाए, मदीने के रहने वालों को मेरा सलाम। और फिर वो आप रवायत पढ़ते हैं कि जनाब ज़ैनब से जब उसने एक एक हाल पूछा, फिर जनाब ज़ैनब ने कहा कि जब तुम पूछती हो कि हुसैन कैसे हैं, तो वो देखो वो नेज़े पर सर मेरे भाई हुसैन का, और तूने पहचाना नहीं, हिंद मैं ही ज़ैनब हूँ। और ये कह के अपने चेहरे से बाल हटाए और फिर हिंद ताड़े मार के रोई। बाद रवायात में है कि गश खा के गिर गई। ये एक तरीका है हिंद से मुलाकात का। बाद रवायात में आया है कि हिंद खुद मिलने आई थी। जब ये कैदी कैद खाने में कैद हो गए तो वह आई और उसको बताया गया कि कहीं के कैदी आए हैं जिन्होंने आपके शौहर के खिलाफ खुरूज किया था, उनके मर्दों को तो मार दिया गया, उनकी औरतों को, उनके घर वालों को लाके कैद किया गया। और कैद खाने में हिंद मिलने आई और फिर जनाब ज़ैनब से मुलाकात हुई। फिर एक रवायत ये कहती है कि जिस वक्त दरबार यजीद में सरे हुसैन यजीद के सामने रखा था और यजीद चोबे खैजरान से, छड़ी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लबों की बेहुरमती कर रहा था, उस वक्त एक सहाबी रसूल अबू बरज़ा असलमी से बर्दाश्त नहीं हुआ कि यजीद ये छड़ी हटा ले। ये बूढ़े सहाबी थे, कहा यजीद ये छड़ी हटा ले, क्योंकि मैंने खुद देखा इन्हीं आंखों से, यही लब होते थे और रसूल के लब होते थे, बार बार रसूल इन्हीं लबों को चूमते थे। और ये कह करके जनाब अबू बरज़ा असलमी ने अपना एहतजाज जो जाहिर किया तो यजीद ने हुक्म दिया अपने सिपाहियों को कि ले जाओ इसे, इस इंसान को, अगर ये सहाबी रसूल न होता तो मैं इसे कत्ल करवा देता। और खींच करके सहाबी उसे ले गए और उस सहाबी रसूल को वो कैदी बना करके ले गए सिपाही। ये एक मौका। और इसी मौके पर जब जनाब अबू बरज़ा असलमी की आवाज बुलंद हुई कि मैं सहाबी रसूल हूं, मैंने देखा है कि इन्हीं लबों को रसूल चूमते थे, कि एक बार जैसे ही ये सुना अंदर घर में महल में हिंद ने, ज़ौजा यजीद ने, तो वो दौड़ती हुई आई, यजीद क्या
کا سر آیا ہے کہ جو تیرے سامنے رکھا گیا ہے. اور یہ کہہ کر کے وہ دربار میں آ گئی تھی. اور پھر ایک اور موقع ہے کہ جب لکھا ہے کہ جب کئی بار قیدیوں کو بلایا گیا دل دکھانے کے لیے، ابھی بھی یزید کی بیوی کو نہیں پتا کون سے قیدی آئے، ان میں سے ایک بار کے لیے لکھا ہوا ہے کہ یزید نے ایسا کیا اہتمام کہ ان قیدیوں کا دل اور دکھے تو سر حسین کو اپنے دربار کے دروازے پر لٹکا دیا، اور اس کے بعد کہا اپنے سپاہیوں سے کہ قیدیوں کو دربار میں لاؤ. باہر دروازے پر حسین کا سر لٹکا ہوا ہے، آویزہ ہے. آ کر کے کنیز نے آ کر کے اپنی ملکہ کو بتایا، ہند کو بتایا کہ اے ملکہ، ارے آج تو سر حسین کو، ایک قیدی، ایک مقتول کے سر کو ہمارے دروازے پر لٹکایا گیا، آویزہ کیا گیا ہے. یزید کی بیوی نے اپنی کنیز سے پوچھا وہ کس کا سر ہے؟ کنیز نے جواب دیا ہم نے سنا ہے کہ وہ حسین ابن علی کا سر ہے. بس جیسے ہی اتنا سنا ہند سمجھ گئی کس کا سر ہے. یزید اس وقت دربار میں بیٹھا تھا، ادھر سے قیدی آ رہے ہیں اور اسی دروازے سے گزرتے ہوئے دربار میں آ چکے تھے. ادھر یزید کی بیوی دوڑتی ہوئی دربار میں آئی، بے ساختہ دربار میں آئی، سر پہ چادر نہیں تھی. پوچھتی ہے اے یزید کیا سچ ہے یہ بات کہ آج ہمارے دروازے پر حسین کا سر لٹکایا گیا ہے؟ یزید کہتا ہے تو سچ بھی ہے بات، مگر تو نے میری عزت کا تو خیال کیا ہوتا، کم سے کم اپنے سر پر چادر تو ڈال لی ہوتی. یہ کہہ کر کے یزید اپنے تخت سے اٹھا، اپنی دوش سے ابا اٹھائی اور اپنی بیوی کے سر پہ ڈال دی. بس جیسے ہی یہ منظر جناب زینب نے دیکھا، عزیزو ایک بار کربلا کا رخ کیا. اے میرے بھیا عباس، ارے وہ موقع ہے کہ جب یزید کی بیوی کے سر پہ چادر ڈالی جا رہی ہے اور تیری بہن اس دربار میں بے چادر کے کھڑی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. حسین یا حسین یا حسین یا حسین. تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ. شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا. تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ. میت علی اصغر کی ہاتھوں پہ اٹھا بولے، میت علی اصغر کی ہاتھوں پہ اٹھا بولے، اللہ تیرے آگے ہے شبیر کا نذرانہ، اللہ تیرے آگے ہے شبیر کا نذرانہ. شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا. تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ. کچھ اس طرح لاشائی
مادر نے بیٹے کو نہ پہچانا، افسوس کے مادر نے بیٹے کو نہ پہچانا، شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا اسلام کے بل جانا، تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ، سوچو تو مسلمانوں یہ بات کوئی کم ہے، سوچو تو مسلمانوں یہ بات کوئی کم ہے، احمد کی نواسی کا دربار میں آ جانا، احمد کی نواسی کا دربار میں آ جانا، شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا اسلام پہ بل جانا، تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ، ایک تیر علی اصغر کی گردن پہ لگا آ کر، ایک تیر علی اصغر کی گردن پہ لگا آ کر، معصوم کا ہنس دینا اور موت کا گھبرانا، معصوم کا ہنس دینا اور موت کا گھبرانا، شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا اسلام پہ بل جانا، تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ، حیدر کی شجاعت کا انداز نظر آیا، حیدر کی شجاعت کا انداز نظر آیا، وہ شام غریباں میں زینب کا نہ گھبرانا، وہ شام غریباں میں زینب کا نہ گھبرانا، شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا اسلام پہ بل جانا، تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ، مولا کی وصیت تھی عباس دلاور کو، مولا کی وصیت تھی عباس دلاور کو، تلوار نہیں کہتی آقا کا کہا مانا، تلوار نہیں کھینچی آقا کا کہا مانا، شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا اسلام پہ بل جانا، تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ، ناصر کا یہ دعویٰ ہے بنتا ہے حسین ایسے، ناصر کا یہ دعویٰ ہے بنتا ہے حسین ایسے، سانچے میں امامت کے قرآن کا ڈھل آنا، سانچے میں امامت کے قرآن کا ڈھل آنا،
شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا، اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ، ناصر کا یہ دعویٰ ہے بنتا ہے حسین ایسے، ناصر کا یہ دعویٰ ہے بنتا ہے حسین ایسے، سانچے میں امامت کے قرآن کا گھر آنا، سانچے میں امامت کے قرآن کا گھر آنا، شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا، اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ، شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا، اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمة الزہرا، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا حسین ابن علی، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا جعفر ابن محمد، السلام علیک یا موسی ابن جعفر جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء، یا علی ابن موسی الرضا اطلبنا عند قبرک الشریف، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا علی ابن محمد، السلام علیک یا حسن ابن علی جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیک یا مولانا یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن و یا شریک القرآن و یا امامنا و امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک و ظہورک انشاء اللہ و رحمت اللہ وبرکاتہ، الغوث الامان یا صاحب الزمان، الغوث الامان یا صاحب الزمان، الغوث الامان یا صاحب الزمان ورحمت اللہ وبرکاتہ، بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔